بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سورہ کی آخری آیتوں میں اللہ دوبارہ مشرکین کو قیامت کے دن کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ دن لازماً آئے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اب ظاہر ہے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے تھے، لیکن مشرکین کو یہی لگتا تھا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور کوئی جہنم اور جنت نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ مشرکین سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کو ابھی بھی اس چیز کا شک ہے کہ اللہ نے اتنے سالوں کے بعد ان کو ایک رسول کیوں بھیجا، جبکہ اس سے پہلے اللہ بنی اسرائیل کو رسول بھیج رہے تھے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد بھیجا۔ بلکہ یہ پیغام آپ آیت 154 میں دیکھ سکتے ہیں جب اللہ ثم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد بھیجے گئے تھے۔ 400 سال تک بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے اور ان کو آزادی صرف تب ملی تھی جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ لہٰذا اللہ عربوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ٹائم کے اوپر فوکس نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے اتنے 100 سالوں کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس کیوں بھیجا اور اللہ کیسے بھیج سکتا ہے۔ ٹائم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کتنے عرصے کے بعد ایک رسول کو بھیجتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فوکس ان کو اس بات پہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آخر میں ان کو ایک رسول بھیج دیا ہے، اب وہ اس رسول کے پیغام پر فوکس کریں، وہ کیا ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرے اس پہ فوکس کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ فوکس کریں کہ یہ رسول اتنے 100 سالوں کے بعد ہمارے پاس کیوں آیا۔ اور پھر بھی اللہ آیت 156 میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی بھی اگر ان کا سوال یہی ہے کہ کیوں اللہ نے ہماری طرف بھیجا، تو وہ یہ جان لیں کہ اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ کوئی بھی قیامت کے دن یہ شکایت نہ کر سکے کہ اللہ آپ نے ہم سے پہلے 2 گروہ یعنی یہودی اور عیسائی کو رسول بھیجے، آپ نے ہماری طرف کوئی پیغام نہیں بھیجا، اگر آپ ہماری طرف بھیجتے تو ہم ضرور اس پیغام پر عمل کرتے، ہم ضرور اسے فالو کرتے اور ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ لہٰذا اللہ کیونکہ آپ نے ہماری طرف پیغام نہیں بھیجا، ہمیں کوئی رسول نہیں بھیجا، ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اللہ آیت 156 میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اب کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ نے بھیج دیا ہے اور وہ ایک پیغام لے کر آ گیا ہے، کوئی بھی قیامت کے دن یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے کیونکہ ہماری طرف نہیں بھیجا تو آپ ہم سے سوال نہیں پوچھ سکتے، ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اب ان کے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں رہتا۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگنورنس از بلیس، یعنی قرآن کو نہ پڑھو، قرآن کی باتوں کو نظر انداز کرو، کیونکہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ کا حساب کتاب ضرور ہوگا، اللہ آپ سے سوال پوچھے گا، اور ظاہر ہے اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں تو پھر اللہ آپ سے سوال کیسے پوچھ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں وہ بیسکلی اللہ اور اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ ایک چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ اللہ پیغام بھیج چکا ہے، قرآن ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر اس پیغام کو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن اتنی ہی ہوگی جتنی اس انسان کی جس نے قرآن کو پڑھا اور پھر بھی جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کیا۔ لہٰذا آیت 158 میں اللہ اب مشرکین عربوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب وہ کس چیز کا انتظار کریں؟ کیا وہ یہ انتظار کریں کہ رسول قیامت کے دن کو لے آئے جن کا وہ وعدہ کر رہے ہیں؟ لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر قیامت کا دن شروع ہو گیا اور فرشتے آ گئے تو پھر اس وقت یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس دن صرف انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو پہلے سے اسلام کو قبول کر چکے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے چاہے یہ پیغام مشرکین عربوں کے لیے ہے، یہی پیغام ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے۔ کیا ہم لوگ بار بار کمپلین نہیں کرتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن بعد میں جا کے میں ضرور شروع کروں گی، قرآن ابھی پڑھنا بہت مشکل ہے بعد میں میں ضرور پڑھوں گی، نیک اور اچھے عمل کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ایگزامز کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر ہم کیا یہ اسیوم نہیں کریں کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے؟ جب کسی نے ابھی تک ہمیں گارنٹی نہیں دی کہ ہم کتنے سال مزید رہیں گے تو ہم اتنے کانفیڈنٹلی کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں سارے نیک اور اچھے عمل کریں گے؟ جب سچ کی ہمیں آج سمجھ آ گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کا دن لازماً آئے گا اور اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہوگی اس دن، تو پھر ہم آج کس چیز کا انتظار کریں؟ 5 وقت کی نماز شروع کرنا کتنا ہی مشکل ہے، روز صرف 5 منٹ تفسیر کو پڑھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا کتنا ہی مشکل ہے، نیک اور اچھا عمل کرنا
کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے علم کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا صرف اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کتنا ہی مشکل ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج شروع کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہمارا کیا ایکسکیوز ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ اور پھر جہاں پر ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اتنے انوالوڈ ہیں، ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم میں سے اور بہت سے لوگ ہیں جو ایگو کو دین کے اندر لے آئے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں، دین کو ہم نے مختلف گروہ میں تقسیم کر دیے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے ہم صرف ایک گروہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو جنہوں نے دین کے حصے کر دیے ہیں۔ اسلام کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن اور سننا۔ اب چاہے یہ باتیں اللہ عنایتوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم یہاں پر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک مکی سورہ ہے، ابھی تک تو شریعت نازل ہی نہیں ہوئی، ابھی تک تو امت ہی نہیں بنی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت مسلمان دین کے حصے کر رہے تھے اور مختلف گروہ میں دین کو تقسیم کر رہے تھے۔ لہٰذا اگر یہاں پر اس مکی سورہ میں اللہ اس چیز کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں تو اللہ پھر کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ مسلمانوں کو خبردار تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی کو بھی سمجھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے اپنے دین کے بہت سے حصے کیے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو لے کر آئے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اسلام کے 2 حصے کر دیے، جوڈیزم اور کرسچینٹی۔ دونوں ایسے مذہب ہیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، یہ اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں، عیسائیوں کو لگتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ دونوں گروہ جانتے ہیں کہ دونوں ہی سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جوڈیزم کے اندر بھی بہت سے مختلف گروہ بن گئے ہیں، اور کرسچینٹی میں بھی بہت سے مختلف گروہ بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے مزید کنفیوژن آ گیا ہے کہ اللہ نے کون سا دین، کون سا مذہب بھیجا تھا۔ لیکن جہاں پر اللہ یہودی اور عیسائی کو خبردار کر رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں کیا ہم لوگ بھی وہی کام نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اسلام کے بہت سے مختلف گروہ نہیں بنا لیے؟ کیا ہم آنکھیں بند کر کے ایک گروہ کو نہیں فالو کرتے؟ بلکہ اگر کوئی اسپیکر دین کے بارے میں بات کرے تو ہم سب سے پہلے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ گروہ وہی ہے جو ہمارا ہے، پھر ہم آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کریں گے۔ اگر اس کا گروہ ہم سے مختلف ہے، پھر ہم اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دیں گے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ ہمیں بھی بار بار یہی بات سمجھا رہا ہے کہ اول سے اسلام ایک ہی ہے، اسلام ہے قرآن اور سننا۔ ان دونوں چیزوں کو فالو کریں اور اسلام کو مختلف گروہ میں تقسیم نہ کریں۔ ساتھ ہی عنایتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دین کو فالو کرنا بہت آسان ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیک اور اچھا عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن آپ کو اس نیک کام کے لیے 10 گنا اجر ملے گا، اور اگر کوئی مسلمان برا عمل کرتا ہے تو اس کو صرف اتنا ہی سزا ہوگی جتنا اس نے برا عمل کیا۔ تو پھر آپ خود یہ سوچیں، کیا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کے حق میں ہے یا جو انسان کے خلاف ہے؟ کیا یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں اللہ انسان کے لیے جنت میں جانے کے راستے آسان کر رہے ہیں یا مشکل؟ لہٰذا جب اللہ نے ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جس میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، جو انسان اس رحمت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، اپنی زندگی اگنورنس میں گزارنا چاہتا ہے یا قرآن سے دور اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے، قیامت کے دن وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دوبارہ اللہ مشرکین عربوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کا ایک ہی راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اگر پھر بھی مشرکین عربوں کی یہی ضد ہے کہ وہ اپنے دادا پردادا کی باتیں سنیں گے، اپنے اینسسٹرز کو فالو کریں گے، تو پھر اگر یہی کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیشہ حق پہ تھے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے، تو اگر یہی ضد ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر لیں۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکی صورت ہونے کی وجہ سے اس وقت ایک بہت ایکسٹینسو شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک امت بھی ابھی تیار نہیں ہوئی۔ اس وقت جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تھیں وہ بالکل وہی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ان کی باتیں توحید پر فوکس کر رہے تھے، اور شریعت میں بیسک مورلز، بیسک پرنسپلز کی باتیں ہو رہی تھیں، وہی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ لہٰذا اس وقت نبی کو فالو کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا ایک ہی بات ہے، دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب ایک امت بن گئی اور نبی کے پاس ایک بہت ایکسٹینسو شریعت اللہ نے نافذ کر دی،
اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت کو فالو کرنا، ان کا راستہ اختیار کرنا وہی ضروری ہو جاتا ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ مت بھولیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بہت سگنیفیکنس تھا، کیونکہ مشرکین عرب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے تھے اور دل سے ان سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا مشرکین کو اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر نبی کو نہیں تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر لیں، ان سے تو آپ پیار کرتے ہیں، ان سے تو آپ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو باتیں تھیں، ان کی عبادت، جہاد، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، تو پھر کم از کم ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہی اختیار کر لیں۔ بلکہ یہ بات کہنے سے دوبارہ وہی بات اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو دین کی دعوت دینی ہو تو اپنی آڈینس کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور سمجھیں، ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشرکین عربوں کو نبی سے محبت نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ لہٰذا جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار کریں گے، اس سے ان کا دل نرم ہو جائے گا، ان کا ڈیفنس میکنزم ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، وہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور جب ان کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تب نبی کی بات آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ تب چانسز زیادہ ہیں کہ وہ نبی کی باتوں کو سمجھ جائیں گے اور دل ان کا گواہی دے گا۔ وہ مانے یا نہ مانے نبی کو، کم از کم دل ان کا ضرور گواہی دے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ حنیفس جو عرب میں رہتے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اور اسٹرکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر عمل کر رہے تھے، کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ تو اگر یہ تمام لوگ مسلمان ہیں تو یہاں پر نبی اپنے آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو سب سے پہلا مسلمان کہنے سے نبی یہی سب کو سمجھا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام رسول جو اس سے پہلے آئے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان رسولوں پر عمل کیا ان کے دور میں رہتے ہوئے، وہ سارے مسلمان ہیں۔ لیکن جیسے ایک نیا رسول آتا ہے، اس رسول کو ماننا اور اس کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے۔ یعنی جب لوگ ایک رسول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں ایک اور رسول کو اللہ بھیج دے، پھر اس نئے رسول کو ماننا بہت ضروری ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے۔ اگر لوگ اس نئے رسول کو جھٹلاتے ہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں، چاہے وہ پچھلے رسول کو ابھی بھی مان رہے ہوں، اس کو فالو کر رہے ہوں، کیونکہ اللہ نے ایک نیا رسول بھیج دیا ہے۔ اب اس نئے رسول کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نبی ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اب کیونکہ وہ ایک نئے رسول بن کے آگے ہیں تو وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی پچھلے رسولوں پر ایمان لائے گا لیکن نئے رسول کو فالو کرے گا، وہ ہی مسلمانوں میں شامل ہوگا، کوئی اور نہیں۔ پھر اس کے علاوہ آخری 2 آیتوں میں دوبارہ اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن لازماً آئے گا، لہٰذا تمام لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ کوئی بھی انسان کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتا۔ جس انسان نے غلط کام کیے ہیں اس کو سزا ملے گی، جس انسان نے نیک اور اچھے کام کیے ہیں اس کو اجر ضرور ملے گا۔ لہٰذا اس وقت تمام لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ جیسے پچھلے قوم بھی تھے، اللہ نے ان کو آزمایا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اپنے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا وہ عذاب میں غرق ہو گئے۔ اب اس وقت وہی آزمائش کا ٹائم ہمارے اوپر آ گیا۔ جو لوگ آخری نبی، آخری رسول کو فالو کرے گا وہی اس آزمائش میں کامیاب ہوگا، باقی اللہ کا عذاب ضرور دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ مشرکین عرب جن کو دولت، شہرت اور اسٹیٹس سے محبت تھی، جو بار بار نبی کو اس بات پہ جھٹلا رہے تھے کہ ان کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، یا وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت پاورفل قبیلہ نہیں ہے، اللہ ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کو دولت یا شہرت یا کوئی بہت بڑا قبیلہ دیتا ہے، اس سے یہ نہیں مطلب کہ وہ بندہ رویل ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں یا اللہ کی نظر میں اس کا بہت اونچا سٹیٹس ہے۔ چاہے دنیا میں بہت زبردست سٹیٹس ہوگا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کی نظر میں بھی اس کا بہت بڑا سٹیٹس ہے۔
اللہ کی نظر میں ایک غلام اور ایک بادشاہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ دولت اور پاور سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان کتنا ہے، اللہ کے لیے محبت کتنی ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا زیادہ جہاد کرتا ہے، ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ نبی کو جھٹلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت اور بہت بڑا قبیلہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کون سے قبیلے کا حصہ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنی شہرت تھی؟ اسماعیل علیہ السلام جن کو عرب بہت مانتے ہیں، ان کے پاس کتنی دولت تھی جب وہ صراع میں اکیلے تھے اپنی والدہ کے ساتھ؟ یعنی اگر دولت اور پیسہ یا بہت بڑے قبیلے کا حصہ ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، تو پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لہٰذا عرب ان کو پھر اتنا کیوں مانتے ہیں؟ اور اب ان تمام باتوں میں اللہ ہمیں بھی انکریج کریں کہ ہم بھی غور و فکر کریں۔ اس پورے صورت میں توحید کے بارے میں ذکر تھا اور قیامت کے دن کے بارے میں۔ ہم مشرکین عرب نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول سے بہت محبت ہے، لیکن ہم کس حد تک توحید کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کس حد تک واقعی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس حد تک اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ اس پر اب غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کا دن لازماً آئے گا، اور اب اللہ ہمیں بار بار قرآن کے ذریعے خبردار کر رہا ہے۔ اس دن ہم میں سے کوئی بھی یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا یا اللہ مجھے کسی نے خبردار نہیں کیا۔ السلام علیکم۔